بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں اور اس پر بھی ان کے دل اس سے ڈرتے رہتے ہیں کہ وہ اللہ کے پاس جانے والے ہیں، یہی لوگ ہیں جو نیکیوں میں دوڑنے والے ہیں، اور یہی ہیں وہ لوگ جو نیکیوں کی طرف سبقت کرنے والے ہیں۔ فائدہ یعنی باوجود اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے اس سے ڈرتے رہتے ہیں کہ دیکھیے اللہ جل شانہ کے یہاں ان نیکیوں کا کیا حشر ہو، قبول ہوتی ہیں یا نہیں۔ یہ حق تعالی شانہ کی غایت عظمت اور علو مرتبہ کی وجہ سے ہے۔ جو شخص جتنا اونچے مرتبے کا ہوتا ہے اتنا اس کا خوف غالب ہوتا ہے، بالخصوص اس شخص کے لیے جس کے دل میں واقعی عظمت ہو، نیز وہ اس سے بھی ڈرتے رہتے ہیں کہ اس کے خرچ کرنے میں نیت بھی ہماری خالص ہے یا نہیں۔ بعض اوقات نفس اور شیطان کے مکر کی وجہ سے آدمی کسی چیز کو نیکی سمجھتا رہتا ہے اور وہ نیکی نہیں ہوتی، جیسا کہ سورۃ کہف کے آخری رکوع میں ارشاد ہے، آپ کہہ دیجئے کہ ہم تم کو ایسے آدمی بتائیں جو اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوششیں دنیا میں گئی گزری ہوئیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مومن نیکیاں کر کے دوڑتا ہے اور منافق برائیاں کر کے بے خوف ہوتا ہے۔ فضائل حج میں متعدد واقعات اس قسم کے ذکر ہو چکے ہیں کہ جن کے دلوں میں حق تعالی شانہ کی عظمت اور جلال کامل درجہ کا ہوتا ہے، وہ زبان سے لبیک کہتے ہوئے اس سے ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ مردود نہ ہو جائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، یا رسول اللہ، یہ آیت شریفہ ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ ایک آدمی چوری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے اور دوسرے گناہ کرتا ہے، اس بات سے ڈرتا ہے کہ اس کو اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، یعنی اس کو اپنے گناہوں کی وجہ سے حق تعالی شانہ کے حضور میں پیش ہونے کا ڈر ہوتا ہے کہ وہاں جا کر کیا منہ دکھائے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں بلکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ایک آدمی روزہ رکھتا ہے، صدقہ دیتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور وہ اس کے باوجود اس سے ڈرتا ہے کہ وہ قبول نہ ہو۔ دوسری حدیث میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو خطائیں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں اور وہ ڈرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں بلکہ وہ لوگ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، صدقے دیتے ہیں اور ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا گیا کہ وہ لوگ اعمال کرتے ہیں ڈرتے ہوئے۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ صدقات دیتے ہیں اور قیامت میں اللہ جل شانہ کے سامنے کھڑے ہونے سے اور حساب کی سختی سے ڈرتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے نقل کیا گیا کہ یہ لوگ ہیں
جو نیک عمل کرتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ان اعمال کی وجہ سے بھی عذاب سے نجات نہ ملے۔ حضرت زین العابدین جب وضو کرتے تو چہرہ کا رنگ زرد ہو جاتا، اور جب نماز کو کھڑے ہوتے تو بدن پر کپکی آ جاتی۔ کسی نے اس کی وجہ پوچھی تو ارشاد فرمایا، جانتے بھی ہو کس کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں۔ فضائل نماز میں متعدد واقعات اس قسم کے ذکر کیے گئے، اور حکایات صحابہ کا ایک باب مستقل اللہ تعالی شانہ سے ڈرنے والوں کے بیان میں ہے، اور حکایات صحابہ کا ایک باب مستقل اللہ تعالی شانہ سے ڈرنے والوں کے بیان میں ہے۔ اور جو لوگ تم میں دین کے اعتبار سے بزرگی والے اور دنیا کے اعتبار سے وسعت والے ہیں، وہ اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ وہ اہل قرابت کو اور مساکین کو اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو نہ دیں گے، اور ان کو یہ چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قصوروں کو معاف کر دے؟ پس تم بھی اپنے قصورواروں کو معاف کر دو، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ 6 ہجری میں غزوہ بنی مطلق کے نام سے ایک جہاد ہوا، جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھیں۔ ان کی سواری کا اونٹ علیحدہ تھا، اس پر ہودج تھا۔ یہ اپنے ہودج میں رہتی تھیں۔ جب چلنے کا وقت ہوتا، چند آدمی ہودج کو اٹھا کر اونٹ پر باندھ دیتے، پھر ہلکا پھلکا بدن تھا، اٹھانے والوں کو اس کا احساس بھی نہ ہوتا تھا کہ اس میں کوئی ہے یا نہیں، اس لیے جب 4 آدمی مل کر ہودج کو اٹھائیں، اس میں ایک کمسن ہلکی پھلکی عورت کے وزن کا کیا پتہ چل سکتا ہے۔ حسب معمول ایک منزل پر قافلہ اترا ہوا تھا۔ جب روانگی کا وقت ہوا تو لوگوں نے ان کے ہودج کو باندھ دیا۔ یہ اس وقت استنجے کے لیے تشریف لے گئی تھیں۔ واپس آئیں تو دیکھا کہ ہار نہیں ہے جو پہن رہی تھیں۔ یہ اس کو تلاش کرنے چلی گئیں۔ پیچھے یہاں قافلہ روانہ ہو گیا، یہ تنہا اس جنگل میں کھڑی رہ گئیں۔ انہوں نے خیال فرمایا کہ جب راستہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے نہ ہونے کا علم ہوگا تو آدمی تلاش کرنے اسی جگہ آئے گا۔ وہیں بیٹھ گئیں، اور جب نیند کا غلبہ ہوا تو سو گئیں۔ اپنے نیک اعمال کی وجہ سے تمنیت قلب تو حق تعالی شانہ نے ان سب حضرات کو کمال درجہ کی عطا فرما رکھی تھی۔ آج کل کی کوئی عورت ہوتی تو تنہا جنگل بیاباں میں رات کو نیند آنے کا تو ذکر ہی کیا، خوف کی وجہ سے رو کر چلا کر صبح کر دیتی۔ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ ایک بزرگ صحابی تھے جو قافلے کے پیچھے اس لیے رہا کرتے کہ راستہ میں گری پڑی چیز کی خبر رکھا کریں۔ وہ صبح کے وقت جب اس جگہ پہنچے تو ایک آدمی کو پڑا دیکھا، اور چونکہ پردہ کے نازل ہونے سے پہلے
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا تھا، اس لیے ان کو یہاں پڑا دیکھ کر پہچان لیا اور زور سے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھا۔ ان کی آواز سے ان کی آنکھ کھلی اور منہ ڈھانک لیا۔ انہوں نے اپنا اونٹ بٹھایا، یہ اس پر سوار ہو گئیں اور وہ اونٹ کی نکیل پکڑ کر لے گئے اور قافلہ میں پہنچا دیا۔ عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار اور مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، اس کو تہمت لگانے کا موقع مل گیا اور خوب اس کی شہرت کی۔ اس کے ساتھ بعض بھولے مسلمان بھی اس تذکرے میں شامل ہو گئے اور اللہ کی قدرت اور شان کے 1 ماہ تک یہ ذکر تذکرے ہوتے رہے۔ لوگوں میں کثرت سے اس واقعے کا چرچا ہوتا رہا اور کئی وحی وغیرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات کی نازل نہ ہوئیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو اس حادثے کا سخت صدمہ تھا اور جتنا بھی صدمہ ہونا چاہیے تھا وہ ظاہر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مردوں سے اور عورتوں سے اس بارے میں مشورہ فرماتے، احوال کی تحقیق فرماتے تھے، مگر یکسوئی کی کوئی صورت نہ ہوئی۔ 1 ماہ کے بعد سورۃ النور کا مستقل 1 رکوع قرآن پاک میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات میں نازل ہوا اور اللہ جل شانہ کی طرف سے ان لوگوں پر سخت عتاب ہوا جنہوں نے بے دلیل بے ثبوت اس تہمت کو شائع کیا تھا۔ اس واقعے کو شہریت دینے والوں میں حضرت مصطلح رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی بھی تھے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتہ دار تھے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی خبر گیری اور اعانت فرمایا کرتے تھے۔ اس تہمت کے قصہ میں ان کی شرکت سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو رنج ہوا اور ہونا بھی چاہیے تھا کہ انہوں نے اپنے ہو کر بے تحقیق اس بات کو پھیلایا۔ اس رنج میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم کھا لی کہ مصطح رضی اللہ تعالی عنہ کی اعانت نہ کریں گے۔ اس پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی جو اوپر لکھی گئی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ بعض دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے بھی ایسے لوگوں کی اعانت سے ہاتھ کھینچ لیا تھا جنہوں نے اس تہمت کے واقعہ میں زیادہ حصہ لیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ مصطح رضی اللہ تعالی عنہ نے اس میں بہت زیادہ حصہ لیا اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتہ دار تھے، انہی کی پرورش میں رہتے تھے۔ جب برات نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم کھا لی کہ ان پر خرچہ نہ کریں گے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور آیت شریفہ کے نازل ہونے کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو اپنی پرورش میں لے لیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ اس آیت شریفہ کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جتنا پہلے سے خرچ کرتے تھے اس کا 2 چند کر دیا۔
ایک حدیث میں ہے کہ 2 یتیم تھے جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش میں تھے، جن میں سے ایک مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کا نفقہ بند کرنے کی قسم کھا لی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں کئی آدمی ایسے تھے جنہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اوپر بہتان میں حصہ لیا، جس کی وجہ سے بہت سے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، جن میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں ایسے تھے کہ جنہوں نے قسم کھا لی تھی کہ جن لوگوں نے اس بہتان کی اشاعت میں حصہ لیا ان پر خرچ نہ کریں گے۔ اس پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی کہ بزرگی والے اور وسعت والے حضرات اس کی قسم نہ کھائیں کہ وہ صلہ رحمی نہ کریں گے، اور جس طرح پہلے خرچ کرتے تھے اسی طرح خرچ نہ کریں گے۔ کہ اس قدر مجاہد اعظم ہے کہ ایک شخص کسی کی بیٹی کی آبرو ریزی جھوٹی باتیں کہتا پھرے اور پھر وہ اس کی اعانت اس طرح کرے جس طرح پہلے سے کرتا تھا، بلکہ اس سے بھی 2 چند کر دے۔ رات کو ان کے پہلو بستروں سے علیحدہ رہتے ہیں، اس طرح کہ وہ لوگ اپنے رب کو عذاب کے خوف سے اور ثواب کی امید میں پکارتے رہتے ہیں، اور ہماری دی ہوئی چیزوں سے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ بس کوئی نہیں جانتا کہ ایسے لوگوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا کیا سامان خزانہ غیب میں موجود ہے، یہ بدلہ ہے ان کے نیک اعمال کا۔ فائدہ: رات کو ان کے پہلوؤں سے علیحدہ رہتے ہیں کے متعلق علماء تفسیر کے 2 قول ہیں۔ ایک یہ کہ اس سے مغرب عشاء کا درمیان مراد ہے، بہت سے آثار سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت شریفہ ہمارے بارے میں نازل ہوئی، ہم انصار کی جماعت مغرب کی نماز پڑھ کر اپنے گھر واپس نہ ہوتے تھے اس وقت تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز نہ پڑھ لیں۔ اس پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی۔ ایک اور روایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے نقل کیا گیا کہ مہاجرین صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی ایک جماعت کا معمول یہ تھا کہ وہ مغرب کے بعد سے عشاء تک نوافل پڑھا کرتے۔ اس پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ مغرب کے بعد بیٹھے رہتے اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی ایک جماعت مغرب سے عشاء تک نماز پڑھتی تھی۔ اس پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی۔ عبداللہ بن عیسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی نقل کیا گیا کہ انصار کی ایک جماعت مغرب سے عشاء تک نوافل پڑھتی تھی۔ اس پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے تہجد کی نماز مراد ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اس سے رات کا قیام مراد ہے۔ ایک حدیث میں مجاہد رحمہ اللہ سے نقل کیا گیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے قیام کا ذکر فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سے
آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور یہ آیت شریفہ تلاوت فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تو رات میں لکھا ہے کہ جن لوگوں کے پہلو رات کو بستروں سے دور رہتے ہیں ان کے لیے حق تعالی شانہ نے ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کان نے سنا اور نہ کسی آدمی کے دل پر ان کا وسوسہ بھی پیدا ہوا، نہ ان کو کوئی بھی مقرب فرشتہ جانتا ہے، نہ کوئی نبی رسول۔ اور اس کا ذکر قرآن پاک کی اس آیت شریفہ میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کان نے سنا، نہ کسی کے دل پر ان کا وسوسہ گزرا۔